اور جب لے کے اس کو جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک پھر بھی ایک سینس آف سیکیورٹی یا ہوپ ہوتی ہے کہ میرے گھر والے ابھی تک میرے ساتھ ہیں. اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، اور دیگر اعمال یعنی صدقہ، نوافل، لوگوں کے ساتھ جو خیر خواہیاں کی، حسن سلوک، وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. فلاں پیر صاحب ہیں وہ تو بڑے نیک صالح ہیں تو وہ بچا دیں گے. بھائی وہ پیر صاحب کو تو اپنا نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے ڈبل پروٹیکشن دے دی. اب جو شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈبل پروٹیکشن کا جو ذریعہ بنا دیا. لیکن بہرحال جو شخص بھی جس کو بھی یہ نصیب ہوگا اس کے لیے بہت بڑی ایک فضیلت ہے کہ وہ بھی فتنہ قبر سے محفوظ ہوگا. اور حدیث جو ابن حبان کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو اس کو دفنانے کے بعد جب لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ میت واپس جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنتی ہے. اچھا، حدیث کا صرف اتنا حصہ لینا تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ مرنے والے کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور جب لے کے اس کو جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک پھر بھی ایک سینس آف سیکیورٹی یا ہوپ ہوتی ہے کہ میرے گھر والے ابھی تک میرے ساتھ ہیں. لیکن جو ہی وہ ڈال کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اب کیا ہوگا. تو یہ چیز پتہ لگتی ہے کہ وہ قدموں کے آواز کو بھی محسوس کرتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میت مومن ہو تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف، اور دیگر اعمال یعنی صدقہ، نوافل، لوگوں کے ساتھ جو خیر خواہیاں کی، حسن سلوک، وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتا ہے. یہ چاروں طرف سے کور کر دیتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب عذاب اس کے لیے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نماز اس کو روک دیتی ہے اس کے عذاب کو. جب وہ عذاب دائیں طرف سے آنے لگتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بائیں طرف اور پاؤں کی طرف جب آنے لگتا ہے تو باقی اعمال جو ہیں اس عذاب کے اگینسٹ پروٹیکشن بن جاتے ہیں اور اس کو الاؤ نہیں کرتے کہ بھی ہماری طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے. بڑی زبردست حدیث اور اس میں بہت سارے میسیجز کیا ہیں. آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم اپنی زندگی میں نقصانات سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پیسہ ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، گاڑی ہوگی، گھر اچھا ہوگا، کتنی سیکیورٹیز ہم اپنے ارد گرد اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی لائف میں ہم سیکیورڈ ہو جائیں. اور آپ سوچئے کہ قبر کی زندگی میں کسی ایک چیز کا بھی ذکر نہیں ہے. یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ عذاب اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہ کسی کمپنی کا CEO تھا. عذاب اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کی لکس بڑی اچھی تھی، بڑا خوبصورت تھا. عذاب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اس خاتون کے تو بال اور سکن بڑی اچھی تھی اس لیے اس کو چھوڑ دو. عذاب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اس کے بچے بہت زیادہ تھے، یہ پروٹیکشن کے بچانے کے لیے آ جائیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انسان ہے اور انسان کے اپنے اعمال ہیں. تو یہ سارے اپنے اعمال ہیں. یہ نہیں کہ کسی کے اعمال کی وجہ سے بچت ہوگی. بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ وہ جی ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں وہ تو بڑے نیک صالح ہیں تو وہ بچا دیں گے. بھائی وہ پیر صاحب کو تو اپنا نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اگر وہ بچ بھی گئے تو وہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بچیں گے نا. پیر صاحب کی اپنی نمازیں ان کو بچائیں گی، ان کے روزے ان کو بچائیں گے. ان کی نمازیں اور روزے آپ کو نہیں بچا سکتے. تو ہر انسان اپنے اعمال لے کر جائے گا. تو اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے؟ 4 مین اور چیزیں پتہ لگ گئی. نماز کا اہتمام، نماز انسان کو قبر میں جو ہے وہ عذاب قبر سے بچائے گی. دوسرا روزے، رمضان المبارک کے روزے ہیں وہ بچائیں گے. تیسری جو چیز پتہ لگی وہ زکوٰۃ بچائے گی. اور پھر دیگر اعمال یعنی حسن سلوک، صدقہ، نوافل، جتنی بھی نفلی عبادات ہیں وہ ساری انسان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ اس کو عذاب قبر سے بچائیں گی. تو ان چیزوں کو بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان اعمال کو زیادہ زیادہ کریں تاکہ یہ ہماری عذاب قبر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہماری اس میں مدد کر سکیں. اسی طریقے سے 2 اور اعمال ایک ہی حدیث میں ہیں جو کہ طبرانی کی روایت ہے. اس میں سے میں صرف 2 حصہ لیے جو کہ نئے اعمال ہیں ان کو پک کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں
دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، عذاب لے کر جب آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب فرشتہ اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف بڑھنے والے جو قدم ہوتے ہیں وہ اس کو عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ دو اعمال، اور تلاوت قرآن اور دوسرا کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ وہ قدم جو انسان نماز کے لیے لے کے جاتا ہے ان کی بھی اللہ نے قیمت اور قدر رکھی ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے، پوری کوشش ہونی چاہیے کہ مردوں کے لیے اوبیسلی خاص طور پہ حکم ہے کہ عورتوں کی جو نماز ہے وہ تو افضل جو ہے وہ گھر میں پڑھنا ہے۔ اجازت ہے، عورتیں پڑھ سکتی ہیں جماعت کے ساتھ اگر وہاں پر عورتوں کے لیے جماعت کا اہتمام ہے، لیکن افضل نماز کیا عورت کی؟ وہ گھر کے اندر ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ تو جو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ عمل بھی جو ہے وہ عذاب قبر سے بچنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ اور یہاں پہ اب ایک پتہ لگتا ہے کہ پہلی حدیث میں پتہ لگا کہ ایک سوال آ سکتا ہے نا کہ پچھلی حدیث میں تو سر کی طرف سے وہ نماز پروٹیکٹ کر رہی ہے، دوسری حدیث میں تو تلاوت قرآن کا ذکر ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ نے ڈبل پروٹیکشن دے دی۔ اب جو شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور تلاوت قرآن بھی کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈبل پروٹیکشن کا جو وہ ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ دو اعمال بھی جو ہیں وہ عذاب قبر سے بچنے کا جو ہے وہ سبب بنیں گے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے مرے تو اس کے عمل کا ثواب مسلسل قیامت تک اسے ملتا رہتا ہے، اور وہ شخص فتنہ قبر سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا، تو اب یہ عمل جو ہے اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس وقت شہید ہو گیا، لیکن اس کا یہ عمل قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور یہ شخص جو ہے وہ فتنہ قبر یعنی قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی وہ شخص ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں جو غیر اختیاری ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے کہ اللہ کبھی توفیق دے کہ ایسا موقع ہو کہ ہم اللہ کی خاطر جو ہے وہ پہرا بھی دے سکیں اور اللہ کی خاطر اپنے سب کچھ لٹا سکیں۔ لیکن بہرحال جو شخص بھی جس کو بھی یہ نصیب ہوگا اس کے لیے بہت بڑی ایک فضیلت ہے کہ وہ بھی فتنہ قبر سے محفوظ ہوگا۔ اسی طریقے سے ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ بھی ایک غیر اختیاری عمل ہے، اس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کیٹیگری میں ڈالے کہ جس میں عذاب قبر سے بچنے والے ہوں، لیکن سبحان اللہ یہ بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ڈیسیژن ہے کہ کس دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ چننا